جاوید اختر صاحب ہوں یا ان کی طرح وہ دوسرے لوگ ہوں جن کو خدا کے وجود پر شک ہے، اور یہ شک اس لیے ہے کیونکہ دنیا کی دوسری چیزیں جیسے نظر آتی ہیں ان کو، ویسے ہی خدا بھی ان کو نظر نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہوگا کہ جب وہ خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو اکبر الہ آبادی کا ایک بہت ہی معنی خیز، بہت ہی میننگ فل شعر ہے جو ان کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ مشہور شعر ہے کہ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اسی شعور کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ اگر آدمی خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو کائنات میں پھیلی ہوئی انسان کے سامنے میں بے شمار چیزیں ہیں جو خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، شعور ہو، اور اگر ضد اور انا ہو، ہٹ دھرمی ہو، تو پھر تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی لاجک، کوئی بھی دلیل انسان کو کنونس نہیں کر سکتی ہے۔ تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی تلاش میں سچا ہو، اس کی نیت اچھی ہو، صرف دین کا یا خدا کا مذاق اڑانا یا لفظوں سے کھیلنا یہ اس کا مقصد نہ ہو، اور اگر وہ نیت میں سچا ہے، تلاش میں سچا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور خدا کو پا لے گا۔ اب جاوید صاحب کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک گانا مجھے ان کا یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنچھی پون ندیا کے جھونکے، کوئی سرحد نہ انہیں روکے۔ یہ جو پرندے ہیں، پرندہ ہے، ندی ہے، سمندر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سامنے میں آپ اگر کھڑے ہوں تو ڈائریکٹ خدا کی یاد آتی ہے۔ اپنے آپ دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس پرندے کو کس نے فضا میں روک رکھا ہے، اور اس سمندر کو کس نے بنایا؟ یقیناً انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ لیکن سیم انہی چیزوں کو دیکھ کر اگر جاوید صاحب کے دماغ میں خدا کا خیال نہیں آ رہا ہے، بس وہ کچھ تک بندیاں کرنے لگ جاتے ہیں، یا شعر و شاعری وہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا وہ یہ غور کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں بھئی کس کو قافیہ بنائیں، کس کو ردیف بنائیں، گانا کیسے ہم بنائیں، تو پھر وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچیں گے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھیں تو وہ یہ سوچیں کہ بھئی اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ جب آپ سوچیں گے ہی نہیں تو خدا تک پہنچیں گے کیسے؟ اور جہاں تک اس ڈیبیٹ کا سوال ہے، انتہائی علمی ڈیبیٹ تھا، ٹو دا پوائنٹ باتیں ہو رہی تھیں، اور کافی کچھ سیکھنے کو اس میں ملا الحمدللہ۔ اس شاندار ڈیبیٹ کے لیے ہم مفتی شمائل صاحب کو بھی مبارکبادی دیں گے، اور جاوید اختر صاحب کو بھی مبارکبادی دیں گے۔ جاوید اختر صاحب کو خصوصی مبارکبادی اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اسلام کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، جو کنفیوژن ہے ان کے دماغ میں۔ اور کل کے ڈیبیٹ سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ الجھنیں نہیں ہیں، چند ہی چیزیں ہیں جن کو لے کر وہ پریشان ہیں۔ تو ان کو موقع ہے کہ ایک بار پھر وہ پڑھیں، مذہب کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، خدا تعالیٰ کا مطالعہ کریں، کھلے دماغ سے کریں، سچائی کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ ضرور وہ ایک نہ ایک دن خدا کو دریافت کریں گے۔ اور مفتی شمائل صاحب اور ان کی ٹیم سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اب اس ڈیبیٹ کے بعد ایک داعی کے طور پر بھی جاوید اختر صاحب کے پاس جائیں، محبت کے ساتھ ان کو دعوت دیں، دوستانہ طریقے سے ان کی الجھنیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔